الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ مائدہ کی شروعات کی آیات سنی تھی۔ تیسرے نمبر پر غالباً بات ادھوری رہی تھی، اور ادھوری اس لیے رہی تھی کہ وقت کی قلت ہو جاتی اور بات اس کے اندر بہت ساری چل رہی ہے، اور اس سورہ کے بارے میں پہلے بھی بات بتائی گئی ہے۔ جس طرح سے دوسری صورتوں میں جن میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے وغیرہ، تو ان سب چیزوں کو جاننا شریعت کے علم کا حصہ ہے، اور وہ ہمیں جاننا ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے اور جو ہم نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے پسند کیا، ہم نے قبول کیا، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو وہ زندگی بسر کیسے کریں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ یہ کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، گویا اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت، اس کا سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول کو ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اسی حساب سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی بسر کی، لوگوں کو بتایا، ہدایات دی، اور ایک بڑا حصہ انسانوں کا اس تربیت پر کھڑا کر دیا، جن لوگوں کو ہم اصطلاح میں اصحاب رسول کہتے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات، ان ہدایات کے مطابق زندگی بسر کی، آخر دم تک اسی پر جیے، اسی پر مرے۔ وہی علم ہے جو آج ہمارے پاس منتقل ہوا ہے، اور ہم بظاہر مسلمان اور نیت سے بھی، شعور سے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا جاننا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ مائدہ بھی ہم لوگوں نے سن رہے ہیں، اور اس کی تیسری آیت کے مضمون تک پہنچے تھے، جس میں کھانے پینے کا ذکر چل رہا تھا۔ کیا چیز، خاص کر کے گوشت کے حوالے سے، جانور ذبح کرنے کے حوالے سے، کس طرح کے جانور کو، اس کے گوشت کو کھانا ہے اور کس طرح کے جانور کے گوشت کو نہیں کھانا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اور اسی سلسلے کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ یہ حصہ بھی ہم لوگوں نے سن لیا تھا، لیکن بات ذہن میں رہنے کے لیے کہ کہاں آگے تک بات جائے گی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن سے یہ کافر لوگ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشون، لہٰذا اب ان کا کوئی ڈر تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا کوئی خوف کافروں کے حوالے سے تمہارے من میں نہیں ہونا چاہیے۔ واخشون، اصل میں مجھ سے ڈرو، یہ بات ہم لوگوں نے سنی تھی، الگ پیرائے میں سنی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس کی تکمیل کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہم نے تمہارے اوپر تمام کر دی۔ That too has been completed۔ دین بھی مکمل ہو گیا اور نعمت بھی اپنے اتمام کو پہنچی۔ وَرَضِئْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور دین کی حیثیت سے کہ تم کس طرح سے زندگی بسر کرو، اس طریقے کے لیے ہم نے اسلام کو پسند کیا. تم زندگی بسر کرو اسلام کے مطابق، یہ ہم نے رضی، تو یہ ہماری رضا ہے، یہ ہماری چاہت ہے، یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہماری پسند ہے، اللہ کی پسند. اس کے بعد پھر وہ بات آئی تھی فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، جو کوئی پھر بھوک کی وجہ سے بالکل حالت اضطرار میں پہنچ جائے اور اس کی گناہ کرنے کی نیت نہ ہو کہ ہم حرام کھانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایسی کوئی نیت نہ ہو، لہٰذا وہ اگر بھوکے مر رہا ہو اور وہ کچھ حرام کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غفور ہے اور رحیم. یہ آیت ہم لوگوں نے سنی تھی، اس کا بیچ والا حصہ ذہن میں الیوما سے جو 2 بات شروع ہوئی ہے وہ ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے، جس کو ہم لوگ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ ایک ہی بار حج کیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اپنے زندگی کے آخری سال میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں، اتفاق سے اس دن جمعہ بھی تھا اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، جب وہ عرفات کے میدان میں وہ جو پہاڑی ہے اس پر کھڑے ہو کر ہزار لوگوں کے سامنے دین کی تشریح کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بات ان سے کہہ رہا ہے، خصوصاً الیوم، اب آج کے دن ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول لگ بھگ 2 مہینہ 12 دن، لوگ 81 دن کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں رہے اور پھر وفات پا گئے. اس بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں آئیں، لیکن جو حلال و حرام ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زندگی میں کیا امپورٹنس، کس چیز کو امپورٹنس دینا ہے، پرائرٹی کس چیز کو دینی ہے، کس طرح سے معاملات چلیں گے، ان سب چیزوں کے جو احکام تھے وہ آ گئے. دین اپنے مقصد کو پہنچ چکا. عرب میں شرک کا قلعہ پاش ہو گیا، توڑ دیا گیا. شرک دم توڑ چکا، کفر دم توڑ چکا، اسلام کا پرچم لہلہانے لگا، لہرانے لگا. اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، رسول کا نظام رائج ہو گیا. اب مسلمان غالب تھے اور جو غیر مسلم تھا وہ مغلوب تھا. عرب کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں تو عرب کے زمین پر یہ معاملہ ہوا اور اس کا اثر دوسرے علاقے تک بھی پہنچا، اور بعد میں اصحاب رسول نے اسی چیز کو دنیا کے اور الگ علاقوں تک قائم کیا. جو چیز عرب میں اللہ کے رسول نے کی، ہر بت توڑ دیا گیا، اسلام غالب ہو گیا، مسلمان شوکت میں آ گئے. اب وہ بڑے تھے، بڑے ہونے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور بڑے کو نرمی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. بڑا اپنی پسند کے حساب سے معاملہ کرتا ہے، چھوٹوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتا ہے، چھوٹوں کو کچلتا نہیں. یہ تمام کی تمام باتیں آگے کی آیات سمجھنے میں ہمارے لیے بہت مددگار ہوں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم. ظاہر ہے ایک طرف بات یہ بتائی گئی کہ یہ حرمت علیکم، تمہارے لیے حرام ہے، تو اب حلال کیا ہے بھائی یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. حرمت علیکم کی بات جو آئی تھی اس میں یہ بات تو بتا دی گئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے اللہ کی منشا کے مطابق
جو بات بتانی تھی وہ بھی بتا دی. یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کھانے کو حلال ہے اور کیا حرام ہے، خصوصاً گوشت وغیرہ جانوروں کا معاملہ. اب حلال کیا ہے؟ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا تھا، انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا اب حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے، تمہارے لیے تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. وہ جو خبائث تھے، وہ جو خراب چیزیں تھیں جو اپنی فطرت کے اندر خرابی رکھتی ہیں، لڑائی ہے، جھپٹنا ہے، شکار ہے، مارنا ہے، خون بہانا ہے، ایسے تمام جانور جو نجاست کو پسند کرتے ہیں، خونخوار ہے، یہ سب خبائث تھے، یہ سب تمہارے لیے حرام تھے. ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب طیبات میں سے ہیں، سب ستھری اور پاکیزہ چیزیں ہیں. ان کی کوئی لسٹ تم کو کیا حوالے کی جائے؟ جو چیز ستھری اور پاکیزہ ہے، جو چیز اپنے مزاج کے اندر لطافت رکھتی ہے، نرمی رکھتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں پاکیزہ ہیں. ان کی کوئی لسٹ نہیں تم کو گنوائی جائے گی. حرام میں لسٹ گنوائی گئی نا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن حلال کی کوئی لسٹ نہیں. تمام کے تمام ستھری اور پاکیزہ چیزیں جو اپنی فطرت میں، جانور میں بھی جو اپنی فطرت میں نرم ہیں، خونخوار نہیں ہیں، اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کھانے پینے میں مانوس ہو جاتے ہیں، ایسے تمام جانور اور ایسی تمام ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اب چونکہ عرب کے لوگ کھجور کا پیڑ لگاتے تھے، کھجور اگاتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور ایک تیسرا طریقہ ان کا تھا کھانے پینے کا، شکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں بھی بات بتائی. اللہ کا دین چونکہ مکمل ہے اور مکمل ہو گیا ہے، تو کوئی مسئلہ چھوڑا کیسے جا سکتا تھا؟ کوئی مسئلہ چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ دین مکمل نہیں ہے. لہٰذا اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کلیئر کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم جانور، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جیسے کتا پالتے تھے لوگ شکار کرنے کے لیے، باز پالتے شکار کرنے کے لیے، تو ایسے جو بھی جانور ہیں اور دوسرے جانور بھی، مکلبین، شکاری، خاص کر کے کتوں کے حوالے سے شکار کرتے تھے، کتوں کو پال کر کے اور کتوں سے شکار کرواتے تھے. تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ نے جو علم تم کو دیا ہے، تم کو، انسانوں کو، اس علم کو تم نے ان جانوروں کو سکھایا. آخر جانور سدھانا، کتے کو سدھایا جاتا ہے نا، سیٹی ماریے چلا آتا ہے، سٹ بیٹھ جاتا ہے، گو بھاگتا ہے. آج کل تو ایسے نہ دکھاتے، تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے. کتے کو سدھایا، تو یہ سدھانے کا علم تم کو کس نے دیا؟ اللہ نے تم کو دیا. انسانوں کو اللہ نے علم دیا کہ وہ شیر کو بھی سرکس میں نچا دیتا ہے، ہاتھی سے بھی فٹ بال کھلوا دیتا ہے، ڈولفن کو بھی اچھلوا دیتا ہے، کتے سے شکار کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اللہ نے جو علم تم کو دیا تھا نا، جس علم سے تم نے جانوروں کو سدھایا ہے، وہ شکاری جانور جب تمہارے لیے کھانا لائیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اس کو کھا لو جو وہ تمہارے لیے اب روک کے رکھے. یعنی شکاری کتا گیا، اس نے دوڑ کے پکڑا ایک خرگوش کو اور منہ میں دبوچ کے لے کے آیا، تو کھا لو تم اس کو. اگر وہ خرگوش مر بھی گیا تو کھا لو. اس خرگوش کو کتے نے پکڑا، یا جس چیز بھیڑیے کو پالتو بنایا ہے، جس سے بھی آپ شکار کر رہے ہیں، باز نے کسی کبوتر کو پکڑا ہے اور اس کے پنجے سے، اس کے ناخن سے وہ جانور مر بھی گیا، تو بھی کھا لو تم، نو پرابلم. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے لو اس پر. ایک تو یہ کہ شکاری جانور چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو،
اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کھاتے وقت تو اللہ کا نام لینا ہی لینا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ اگر حساب کتاب کرنے لگے تو دیر نہیں لگے گی، اللہ بہت جلد حساب کر لیتا ہے. اللہ اپنے وقت کے حساب سے جلد حساب کر لیتا ہے. کھانے پینے کی بات ہے، شکار کی بات ہے، اللہ کا نام لے کے کھا لو اور بیچ میں بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واتقوا اللہ. مطلب کھانا بھی ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو یہ تقوی ہے، شکار بھی کرنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو یہ تقوی ہے. تقوی صرف سر جھکا کر کے تسبیح پڑھنا نہیں ہے. شکاری شکار کر رہا ہے، کتا چھوڑ رہا ہے، باز چھوڑ رہا ہے اللہ کا نام لے کر، اور وہ کتا اور باز شکار لے کر آیا، اس کو کھا رہا ہے، یہ تقوی تھا. اور اگر ایسا نہ کرے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیزی دکھاتا ہے. سریع الحساب ہے، وہ فوراً حساب لے لے گا. اور فوراً سے مراد اللہ کا فوراً ہے، اللہ جیسے چاہے حساب لے لے. الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے آج کے دن تمام کے تمام پاکیزہ اور ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وَالطَّعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب بحث شروع ہوتی ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن اچھی عورتیں مومنوں میں سے اور پاک دامن اچھی عورتیں اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، وہ بھی تمہارے لیے، یعنی مرد کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، شادی کر سکتے ہو. بحث شروع ہو رہی ہے، شادی کر سکتے ہو. کب؟ ان لوگوں کی عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کو ان کا مہر دے دیا، باضابطہ نکاح کیا، مہر دیا. محسنین، یہ والی بات ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں بھی سنی تھی، اس طرح کی باتیں شادی کے حوالے سے. محسنین، جب تمہارا ارادہ ان کو قید نکاح میں لانے کا ہے تب. غیر مسافحین، صرف مستی کرنے کا نہیں ہے. ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپ چھپا کے دوستی کرنے کا، سیکرٹ افیئرز چلانے کا ہے. ایسا ارادہ نہیں رکھنا ہے. اگر ایسا ارادہ ہے تو وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اب پھر ایمان کی بات آ گئی. جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کے عمل کو ہم سیز کر لیں گے، برباد کر لیں گے، اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اس کے کام نہیں آئے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. الیوم پر غور کیجئے. قرآن کا حکم، شریعت کا بہت سارا حکم حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کھانا پینا شروع میں جو بات چل رہی تھی تو وہ بہت آسان تھی سمجھنے کے لیے، لیکن جب سے یہ والی بات آئی کہ اہل کتاب کا کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا پینا ان کے لیے حلال ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. یہ بات الیوم سے جڑی ہوئی ہے خاص کر کے. یہ حلال کب ہے؟ اب عیسائی حضرات کا تو چھوڑ دیجئے، عیسائی حضرات تو ان کا کھانا پینا کیا حلال ہوگا؟ وہ تو سور کا گوشت کھاتے ہیں کھلے عام. ابھی کرسمس گزرا، ان کے دسترخوان پر بھنا ہوا سور رہتا ہے، ٹرکی بھی ہوتا ہے، بڑا والا مرغابی.
اور سور بھی ہوتا ہے ان کے دسترخوان پر. کوئی مومن کھا پائے گا؟ نہیں. یہ کھانا پینا اس وقت حلال ہے جب وہ شریعت اسلامیہ کے حساب سے کافر ہیں، اہل کتاب، مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اگر شریعت اسلامی کے حساب سے اس نے ذبح کیا ہے اہل کتاب تو کھا سکتے ہو. اس نے اللہ کا نام لیا ہو اور پھر جس طرح سے وہ گاڈ کہے، لارڈ دا آل مائٹی کہے، لیکن اگر اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو ذبح کیا ہے تو کھا سکتے ہو. وہی حلال چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں وہی کھا سکتے ہو. عیسائی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے پورک سوسیجز نہیں کھا سکتے. اور اب عیسائی نام کے ہی نہ ہیں. جیسے ہم لوگوں میں کہا جاتا ہے مسلمز اینڈ پریکٹسنگ مسلمز، یعنی ایک ہے مسلمان اور ایک ہے عمل والا مسلمان. یہ فرق ہو گیا نا. حالانکہ مسلمان کو ہی عمل کرنا تھا، لیکن اب مسلمان دو قسم کا ہے. ایک ہے نام کا مسلمان اور ایک ہے جو مسلمان ہے تو عمل کرتا ہے، شریعت پر، قرآن پر، اللہ کے رسول کی زندگی پر عمل کرتا ہے. اس کو پریکٹسنگ مسلم کہتے ہیں. ایسے ہی اگر کسی کا نام جان ہے، رابرٹ ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ عیسائی ہو. ابھے اور شرما نام والا بھی تو عیسائی ہوتا ہے نا. اور پاکستان وغیرہ میں تو عبداللہ نام والا بھی عیسائی ہوتا ہے. تو عیسائی نام سے صرف نہیں ہوتا، وہ تو عقیدے سے ہوتا ہے. آج کتنے لوگ عیسائی ہیں؟ عیسائی پریکٹسنگ عیسائی بہت کم. ان کو شکایت ہے ان کے علماء کو کہ اب چرچ میں لوگ نہیں آتے، اور ان کے سماج کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو وہی ایتھزم بہت بڑھ رہا ہے، لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. یوروپ امریکہ میں بھی اگر ان کا نام رابرٹ ہے اور فرڈینینڈ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، نہیں مانتا کسی مذہب کو، کسی دین کو، کسی خدا کو. تو اس کے ساتھ ادھر سے گئے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، امریکہ گئے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پر، یو کے گئے ہیں، یوروپ گئے ہیں، دوستی کر لیا ہے، اور چلو نا یار کھاتے ہیں، قرآن میں کہا گیا اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، چلو کھاتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے گھر، کچھ بھی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے وہ پریکٹسنگ عیسائی ہے. اگر پریکٹسنگ عیسائی ہے، اگر وہ تمہارے حلال کو ہی کھاتا ہے تو تم اس کے ساتھ کھا سکتے ہو. اگر اس نے اللہ کا دا گاڈ آل مائٹی نام لے کے اس نے اگر ذبح کیا ہو تو، ادروائز نو، نہیں کھا سکتے. اب یہودیوں میں آتے ہیں، اہل کتاب میں یہی دو گروہ ہے نا. یہودیوں میں آتے ہیں، یہودی میں بھی پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ. ایک یہودی نام کا یہودی ہے، بس یہودی ہے، اسرائیل میں بسنا تھا، موج مستی کرنی تھی، چلا گیا یہودی ہو گیا، مطلب ہے. اور ایک ہے جو چھوٹی والی ٹوپی سر پر ڈالتا ہے ہر وقت، جو ہیٹ رکھتا ہے ہر وقت، جو کان کے ساتھ والے بال کو بڑھاتا ہے، جو داڑھی بڑھاتا ہے، وہ ہے پریکٹسنگ یہودی. وہ کھانا کھاتا ہے ہمارے اور آپ کی طرح. اس کا کھانا آج بھی حلال ہے ہمارے لیے. اس کا ذبیحہ ہمارا ذبیحہ، بلکہ ہم سے بہتر کرتا ہے، اللہ ہی کا نام لیتا ہے. اس کے ذبیحے کو کیا کہتے ہیں؟ شچیتا. شچیتا، شچیتا، SHECHITA، شچیتا. ہمارا جو ذبیحہ کہلاتا ہے نا، جانور کو ذبح کرنا ہے، ذبیحہ ہے، ذبیحہ. یہی ذبیحہ ان کے ہاں شچیتا کہلاتا ہے. اور وہاں کوئی عام آدمی بھی نہیں ذبح کر سکتا. ہمارے ہاں تو کوئی بھی مسلمان ذبح کر سکتا ہے، منہ میں پان رکھے ہوا ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، اللہ کا نام لے نہ لے ذبح کر دیتا ہے. ہمارے لیے فتویٰ ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں. مسلمان ہے، ذبح کر دیا ہے، کھا سکتے ہیں. اس نے اللہ کا نام لیا یا نہ لیا وہ جانے. ہمارے لیے فتویٰ ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں. لیکن یہودیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر کوئی نہیں ذبح کر سکتا.
ذبح کرنے والا بھی ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اس کا اپنا عمل، زندگی، نام بھی الگ ہے، غالباً شوقت اس کو کہتے ہیں، شوکت نہیں، شوقت ہیبریو میں، شوقت، جو شچیتا پر عمل کرتا ہے اور پھر بالکل خون صاف کرتا ہے، ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، آج بھی ویسا کرتا ہے پریکٹسنگ یہودی۔ ہم آج اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اس کا شچیتا کھا سکتے ہیں آج بھی، لیکن آج ہم اس کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ حکم تو اللہ کا برقرار ہے، حکم اللہ کا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اللہ کا حکم یہ منسوخ نہیں ہوا کہ اب نہیں ایسا کر سکتے، نہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، حالات اگر وہی ہو جائیں تو۔ اور حالات کیا تھے؟ الیوم، آج کا دن، کہ جب اسلام غالب ہو گیا ہے، آج کا دن جب نجران کا عیسائی بھی تمہارا غلام بن گیا ہے، آج کا دن جب مدینہ کے آس پاس کے علاقوں کے یہودی بھی تمہارے غلام بن چکے ہیں، تم سے مغلوب ہو چکے ہیں، تب تو اب بلاؤ ان کو اپنے دسترخوان پر، بیٹھاؤ، کھلاؤ، اب تم بڑے ہو، اب تم کو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تم بڑے ہو، بڑپن دکھاؤ، بلاؤ ان کو۔ اور وہ بلائیں کیونکہ وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور تم بڑے ہو گئے ہو، تو وہ بھی تم کو بلائیں گے نا کہ آج ہمارے ہاں آئیے، شادی ہے، چیف گیسٹ آپ ہی بنیں گے، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں تہوار ہے، آپ آئیے، تو وہ اب تمہارے ذوق کا خیال رکھیں گے، تم بڑے ہو گئے ہو، اب وہ تمہارے لیے تمہارے پسند کا کھانا کھلائیں گے، تمہارے حلال و حرام کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمہارے لیے دسترخوان سجائیں گے، کیونکہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو تو ان کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو، تمہاری تہذیب سیکھے گی، بال بچہ ہوگا تو تمہارے طرز حیات پر اس کی نشو نما ہوگی، اس کی تربیت ہوگی، وہ لڑے گی نہیں کہ ایک بیٹا اگر مسلمان بنا ہے تو ایک بیٹا کو ہم عیسائی بنائیں گے یا یہودی بنائیں گے، نہیں تو طلاق، وہ لڑے گی نہیں۔ بچوں کا نام ہم ایسا رکھیں گے جو یہاں بھی چل جائے اور وہاں بھی چل جائے، وہ لڑے گی نہیں، وہ یہ نہیں کہے گی۔ تو جب حالات ایسے ہو گئے کہ تم بڑے ہو اور وہ چھوٹے ہیں، تب تم اب ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھاؤ، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کے کھلاؤ، ان کی لڑکی سے شادی کرو۔ الیوم، ریممبر کیجیے اس ورڈ کو، یہ خاص چیز ہے۔ حالات جب الیوم کی طرح ہو جائیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، جب حالات ایسے ہو جائیں تب ان کا کھاؤ، ان کو اپنے ہاں کھلاؤ اور ان کی لڑکی سے شادی کرو۔ ہمارے لیے حالات کیسے ہیں؟ ہم اس میں سے حکم لیتے ہیں کہ اچھا ہم تو انگریز کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، یہودی کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ جنرلی عیسائی انگریز مان کے ہماری زبان میں یہی چلتا ہے، ہر انگریز کو عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ انگریز مسلمان بھی ہو سکتا ہے، انگریز ہندو بھی ہو سکتا ہے، انگلینڈ کا رہنے والا انگریز کہلاتا ہے۔ اور ہر گوری چمڑی والے کو بھی ہم انگریز کہتے ہیں، جرمن گوری چمڑی کا ہوگا نا، سوئس، آسٹرین گوری چمڑی کا ہوگا نا، لیکن وہ انگریز نہیں، یہ ہماری زبان ہے کہ ہم انگریز کہہ دیتے ہیں سب کو۔ تو بہرحال عیسائی، انگریز، گوری چمڑی، لڑکی گوری ڈھونڈی جاتی، ہم اسی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں شادی کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ الیوم کی شرط پوری نہیں ہو رہی۔ یہاں
جو اہل کتاب نہیں ہے یہاں، ہم ان کے ہاں دعوتوں میں جاتے ہیں نا، ان کو اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں، کون کس کا خیال رکھتا ہے؟ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ ہم ان کے لیے پوڑی چھنواتے ہیں، ہم ان کے لیے پنیر کی سبزی بنواتے ہیں، وہ ہمارے لیے گائے کا گوشت کی بریانی نہیں بنواتا، اب تو چکن کی بریانی بھی نہیں بنواتا وہ ہمارے لیے۔ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے کچھ مہمان، رشتہ دار، بہرحال رشتہ دار بھی ہونے لگے، ہمارے کچھ مہمان ایسے بھی ہیں جو ویج پریفر کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ویج ہونا چاہیے، الگ سے حلوائی آئے گا، یہ والا باورچی جو ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے بنائے گا، ہمارے لوگوں کے لیے بنائے گا، یہ ادھر جائے گا بھی نہیں، اس کا برتن ادھر جائے گا بھی نہیں، ادھر الگ حلوائی آئے گا، وہ بنائے گا رمیش کے لیے، وہ بنائے گا امیش کے لیے، وہ بنائے گا مہیش کے لیے، کیونکہ ہمیں رمیش امیش مہیش کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الیوم والے حالات نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ نفسیاتی بات ہے نا، یہ سماجی بات ہے نا، کہ جو قوم سماج میں غالب ہوتی ہے، مغلوب قوم اس کے ذوق کا خیال رکھتی ہے۔ عام سی بات ہے، ہم مغلوب ہیں تو ہم اپنے غالب قوم کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پسند، مت لاؤ، عید میں بھی سیوئی کھلاؤ تو بتاؤ، بقرعید میں تو بھائی نہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، مٹن کھلانا پڑتا ہے، مٹن کہنا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ ہم کو ان کا خیال رکھنا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور لڑکیوں سے شادی بھی الیوما کی شرط کے ساتھ ہے نا، الیوما کی شرط پوری نہیں ہو رہی اور ہم شادی پر شادی کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں مشہور بڑے بڑے جنہوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کی ہیں، ادھر تو یوروپ میں تو کر ہی لیتے ہیں، گئے ہیں نا، کتنے کے رشتہ دار ہوں گے، انہوں آج سے 20 سال پہلے گئے تھے، 25 سال پہلے گئے تھے، ادھر ہی شادی کر لیا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن الیوما کی شرط تو بھول گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ کافر جب مایوس ہو گیا آج کے دن تمہارے دین سے کہ اب تم اس کے ہتھے نہیں چڑھو گے، اب تم اس کے فریب میں نہیں آؤ گے، اب تم اس کے ساتھ مصالحت نہیں کرو گے، کمپرومائز نہیں کرو گے، فلا تخشوہم واخشون، اب ان کا خیال نہیں کرو، اب ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے حکم کو مانو، اب اپنے من کی مت سنو، اب اپنے لیے آسانیاں مت ڈھونڈو، اب ہم جو کہہ رہے ہیں میری سنو، میری مانو، یعنی اللہ۔ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے تمہارے لیے، دین کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی مقصد تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ برا لگتا ہے تو لگا کرے مشرکوں کو، لیکن اب یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا اور غالب ہو گیا، اسی لیے بھیجا تھا ہم نے اپنے رسول کو، اسی لیے بھیجا تھا ہدایت، کتاب ہدایت کو۔ دین غالب ہو گیا، یہ مقصد پورا ہو گیا۔ اکملتوں کے اندر یہی معنی ہے، تکمیل کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی چیز اس وقت مکمل ہوئی جب وہ اپنا مقصد پورا کر چکی ہو، یہ مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں نے احکام کو یاد رکھا ہے اپنی آسانی کے لیے، شرط بھول گئے، شرط بھول گئے۔ الیوم کی شرط ہمیں یاد نہیں۔ الیوم کی شرط ہے کہ دین کو غلبہ چاہیے۔ جب اسلام، رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے،
دین تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے کہ اسی کے مطابق جیو، اسی کے مطابق معاملات کرو، اسی کے مطابق صحیح اور غلط، حلال و حرام فیصلہ، قدم اٹھانا، قدم پیچھے رکھنا، صبح اور رات، دن اور شام، اس کے مطابق۔ تو جب یہ ہو جائے تب نہ آگے کا کام ہو۔ آگے کا کام نہیں پہلے کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے تب آگے کا کام کرنا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں نہیں رہتا، یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ شرط پوری ہو تبھی آگے والے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔